السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، بشیرے اور کبھی قاضی اور کبھی کس چکر میں یہ ملک جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے. ویسے تو سلطان رائی صاحب کی ایک فلم تھی بشیرہ، جہاں سے سلطان رائی صاحب کو بڑا فیم ملا تھا اور بڑا بریک تھرو ملا تھا. 1973 کی یا 72 کی فلم تھی بشیرہ. اس کے اوپر بڑا پوسٹر تھا، وہ یوں کر کے وہ بشیرہ جو تھا، لیکن وہ بشیرہ ہیرو تھا. ابھی ہمارے جو بشیرے آ رہے ہیں آج کل، اس میں ایک آج کل بشیرہ آیا ہوا بڑا زبردست قسم کا، بڑے اہم عہدے پہ رہا ہے. وہ بشیرہ جو ہے وہ رہ کے جاگتا ہے پھر سو جاتا ہے. اور اس بشیرے کا اگر ماضی دیکھیں تو کافی ساری چیزیں ملتی ہیں. بشیرہ کہتا ہے کہ میں مقدمے نہیں بنا سکتا تھا، میرا مینڈیٹ نہیں تھا، لیکن اسی بشیرے نے پیپلز پارٹی کے دور میں فریال تالپور صاحبہ کے خلاف اور آصف زرداری کے صاحب کے خلاف مقدمے بنائے. پیپلز پارٹی کو اتنی زیادہ خوش بھی نہیں تھی. انہی بشیرے نے اپنے بھائی کو الیکشن لڑوایا GDA سے، اور اس میں تاج حیدر صاحب جو پیپلز پارٹی کے ہیں، انہوں نے خط لکھا باقاعدہ الیکشن کمیشن کو کہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ بشیرے صاحب جو ہیں اب آ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا وہ بھی مینڈیٹ نہیں تھا. میں نے کہا وہ نہیں، یہ بھی میرا مینڈیٹ نہیں تھا. تو وہ خاص جماعت کی جب باری آئے تو وہ مینڈیٹ بھی نہیں ہے، یہ مینڈیٹ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی اور ہو تو پھر اللہ. تو یہ آپ کو ایک بتاؤں چیز بڑی اہم. ناظرین، جب ارشد ملک صاحب کا کیس آیا اور ارشد ملک صاحب کے حوالے سے جب انویسٹیگیشن شروع کی FIA نے، تو ارشد ملک صاحب کے جو اس میں مجرم تھے یا ملزم تھے اس وقت، ان کو گرفتار کیا گیا 3 اہم کرداروں کو، جس میں ناصر جنجوعہ صاحب بھی تھے. ناصر بٹ صاحب نہیں، ناصر جنجوعہ صاحب. یہ 3 کردار تھے. تو عدالت میں جب یہ اس زمانے کی میں بات کروں جب بشیرہ صاحب تھے چارج پہ، عدالت میں جب لے کے جایا گیا تو وہاں پہ FIA نے کہا کہ ہمیں پہلی پیشی کے دوران انہوں نے کہا کہ ہمیں فزیکل ان کا ریمانڈ کے لیے ہمیں چاہیے. عدالت سے انہوں نے درخواست کی، وہ مل گیا. اور پھر انہوں نے کچھ 2-3 دن کی ایکسٹینشن بھی مانگی، وہ بھی مل گئی. اور بڑے حیران کن طور پہ، غیر متوقع طور پہ، جب اگلی پیشی پہ ان مجرموں کو پیش کیا گیا تو بشیرہ صاحب کے اس جہاں پہ وہ تھے، انہوں نے آ کے کہا کہ ان تینوں مجرموں کو بری کر دیا جائے. یہ فیور تھی. اور جو بشیرہ صاحب ٹائم بتا رہے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ میرے خلاف اپنے نواز شریف صاحب کے خلاف مقدمہ بنایا جائے، مجھے کہا گیا کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف مقدمہ بنایا جائے، مجھے اس کے خلاف ایک تو یہ جو اکتوبر والے انٹرویو میں بھی انہوں نے کہا تھا اور کل بھی کہا انہوں نے. ایک تو یہ چیز کلیئر کر دیں، ٹائم جو اس کا کوڈ ہے یا ٹائم کی جو ٹائم لائن ہے، اس کی ٹائم لائن جو ہے اس کو وہ بتا دی جائے. وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جولائی میں واپس آئے تھے، اور جولائی میں جب الیکشن ہونے والے تھے اس سے 1 مہینہ پہلے وہ واپس آئے. ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا. ان کی پھر اس کے بعد ان کی ضمانت ہوئی تھی، وہ بہت بعد میں آ کے جب یہ موجودہ حکومت آ گئی تھی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ٹائم پر ان کو گرفتار کر لیا گیا. ان کے خلاف مقدمے چل چکے تھے، ان کے خلاف جو کچھ فیصلے ہونے تھے وہ ہو چکے تھے. شہباز شریف صاحب کے خلاف 56 کمپنیوں کا جو کیس تھا وہ بھی پریویس اس گورنمنٹ میں آنے سے پہلے سارا معاملہ عدالت کے اندر تھا اور اس کی انویسٹیگیشن بھی جاری تھی. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جن مقدمات کی موصوف بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ آئے اگست 2017 میں اور ریٹائر ہوئے نومبر 2019 میں، تو یہ ان سے آنے سے پہلے کی بات تھی. سارا کچھ ان کے آنے سے پہلے ہوا. اس گورنمنٹ کے آنے سے بھی پہلے ہوا تھا، یہ مقدمات ہوئے تھے. تو پتہ نہیں کون سی حکومت جو تھی ان کو کہہ رہی تھی کہ نواز شریف صاحب کے خلاف وہ والا مقدمہ بتا دیں، 56 کمپنیوں کا وہ والی ساری انکوائریز بھی چل رہی تھی. آپ ٹائم اٹھا کے دیکھ لیں، وہ سارا کچھ چل رہا تھا اس پہ. موجودہ حکومت کی نیت کے حوالے سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بالکل جتنی چیزیں سامنے آئی ہیں انہوں نے کیا ہوگا، کرتے ہوں گے، وہ نیب کے ذریعے بھی کرواتے ہوں گے یا جو بھی کرتے ہوں گے. اس کے اوپر بھی ایک الگ ویڈیو بنتی ہے. لیکن یہ والا جو ٹائم کوڈ بشیرہ صاحب بتا رہے ہیں، یہ ان سے پہلے کی باتیں تھیں. اور نواز شریف صاحب کو موجودہ حکومت کے دوران میں ایک دفعہ 6 ہفتے کی ضمانت ملی، ایک دفعہ 8 ہفتے کی ضمانت ملی، جس کے نتیجے میں باہر چلے گئے وہ بعد میں. یہ تو ضرور ہوا کہ انہیں تھوڑا سا ریلیف ملا، لیکن مقدمات کھڑے کر دیں اور وہ سارا کچھ بنا دیں، وہ سارا کچھ پہلے سے چلا ہوا آ رہا تھا. اور اگر FIA
اس لیے نہیں بنی کہ وہ اپنے جو ایگزیکٹو ہیں ان کا حکم مانے، تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے کہ پھر وہ کس لیے بنی ہے؟ پھر جو پیپلز پارٹی آپ کے خلاف کمپلینس کر رہی ہیں وہ کیا ہے؟ تو ناظرین، بشیرہ صاحب کے حوالے سے باتیں جاری رہیں گی. آج ذرا ہیلو ہائی کرنی تھی آپ سے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.